اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، اور یہ اعتراف اس کے آخری سانس تک باقی رہتا ہے، لیکن اس میں وقت بہت کم لگتا ہے۔ اقرار کر لیا، پھر وہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا مسئلہ آتا ہے، 5 اوقات کی نماز پڑھتا ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور 5 نماز ملا کے 1 گھنٹہ یا اس سے کم و بیش انسان جو ہے عبادت کے لیے فارغ کر لیتا ہے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو حساب لگا کے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے تو پورے مہینے کے روزے دن کے حصے میں رکھتا ہے، تو وہ دن کا حصہ لمبا ہوتا ہے، دورانیہ طویل ہوتا ہے، اور وہ اس کا پابند ہوتا ہے اس عبادت کا۔ اس رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے کہ رب کائنات کے قدموں میں پڑ جائیں اور وہاں سے سر نہ اٹھا۔ وہ ہے اعتکاف، عظیم عبادت کہ جب آخری عشرہ آتا ہے، 2 عشرے میں جو ہے روزے رکھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد، کلمہ توحید کے نغمہ گانے کے بعد، جب وہ تیسرے عشرے میں آتا ہے تو رب کے گھر میں، رب کے در پہ، رب کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ جاتا ہے کہ اب ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، یہی رہیں گے، آپ کے قدموں میں سجدے کریں گے، آپ سے مانگیں گے، اعتراف گناہ کریں گے، اعتراف قصور کریں گے، اور ہر حال میں ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اس کا نام ہے اعتکاف۔ قرآن کریم میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ایک مسئلے کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں عام دنوں میں قربت کر سکتے ہیں، لیکن جب مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوں تو یہ جنسی قربت رک جاتی ہے، ممنوع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کو قرآن نے بیان کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کو تیار کیجئے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف ایک قدیم ترین عبادت ہے اور بندے کو رب سے انتہائی گہرا تعلق کرنے والی عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان کے روزے رکھے، ان میں سے ہر رمضان میں آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی مسجد کے آس پاس کے لوگوں میں سے کسی ایک نے اگر اعتکاف کر لیا تو سب کے ذمے سے اعتکاف ثابت ہو جاتا ہے۔ کسی نے نہیں کیا تو وبال جو ہے سنت کے ترک کا سب پہ لازم آتا ہے۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اور اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رمضان میں اعتکاف نہیں کیا تو دوسرے رمضان میں اس کی قضا کی۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک آپ نے رمضان پایا آپ نے اعتکاف کیا، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی اعتکاف کیا، صحابہ نے اعتکاف کیا، سلف صالحین اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بھی اللہ کے فضل سے عالم اسلام میں اعتکاف کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے ہیں، مسجد حرام میں اعتکاف کرتے ہیں، پورے عالم کی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں اعتکاف ہوگا جو شرعی مسجد ہو، شریعت کی نگاہ میں جو مسجد ہو۔ جماعت خانے میں اعتکاف نہیں ہوگا، بلکہ مسجد شرعی طور پہ طے ہو اسی میں اعتکاف ہوگا۔ اس مسجد میں اعتکاف ہوگا جس میں پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو۔
تو یہ اعتکاف عظیم سنت ہے، آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ 19 جو ہے رمضان آج ہے، کل 20 ہے۔ 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے بستر بویا لے کے مسجد میں آ جانا، درے جانا پہ پڑ جانا، یہ اعتکاف ہے۔ اور پھر جب عید کا چاند دکھے تو اس وقت اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش اعتکاف کرنے والوں کے لیے آسان ہے۔ 5 راتوں میں سے، 7 راتوں میں سے کسی ایک میں شب قدر ہے تو معتکف جو ہے وہ تو گھر پہ پڑا ہوا ہے، یقیناً ایک بڑا حصہ شب قدر کا وہ پا لیتا ہے، وہ اس کی قسمت جاگ اٹھتی ہے اور اپنے رب کو منانے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعتکاف کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف کرنا چاہیے۔ ایک بات اور ہے، سنت جو ہے، سنت مؤکدہ جو ہے، آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اعتکاف کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے۔ معتکف جو ہے کوئی کام باہر کا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جنازے کی نماز بھی باہر نکل کے نہیں پڑھ سکتا۔ اجتماعیت کا مطلب اب اتفاقیہ ایک مسجد سے چند لوگ اعتکاف کر لیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ دعوت دے کر کے آئیے ہماری مسجد میں اعتکاف کیجیے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں کے ہاں جو یہ رائج ہے کہ بعض روحانی پیشوا بڑے عالم دین جو ہیں کسی شہر میں کسی مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور پورے ملک سے یا جہاں جہاں ان کے معتقدین، مریدین، متوسلین، اصلاح کرانے والے، چاہنے والے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اصلاح سے تعلق ہے کہ رمضان ہی میں وہ موقع ملتا ہے ان مریدین کو بھی، اس شیخ کو بھی، تو ایک جگہ جمع ہو کے اصلاحی باتیں کرتے ہیں اور تربیت کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ریفریشر کورس ہوتا ہے، تربیتی کورس ہوتا ہے، تو وہ اس طرح وہ کورس ہے۔ اعتکاف 10 دن کا یعنی ایک عشرے کا جو سنت ہے اسی کو کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے ایک الگ چیز ہے جو ضرورت ہے، جیسے جہاں کی ضرورت ہے وہ لوگ اصلاحی اور تزکیے اور جو ہے دلوں کو مانجنے کا، دلوں کو صاف کرنے کا جو بزرگان دین کام کرتے ہیں یہ ان کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر العلوم باقاعدہ مظاہر العلوم کی مسجد میں وہاں اعتکاف فرماتے تھے، اور بڑا مجمع پورے ملک سے جمع ہوتا تھا، بلکہ بیرون ممالک سے بھی جمع ہوتا تھا۔ یہ طریقہ بہت سے بزرگوں کے لائق ہے، تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس عظیم عبادت کی جو ہے رونقوں سے نوازے اور ہماری حفاظت شیطان کے وسوسوں اور اس کے شر سے فرمائے۔